بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے یہاں سے تبلیغی جماعتیں بڑے بڑے مبلغ ساری دنیا میں جاتے ہیں اور اپنے ملک میں یہ حال ہے کہ 1 لیٹر دودھ خالص نہیں مل سکتا، تو یہ باہر جا کر کیا کہتے ہوں گے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اب دیکھیں جب گمراہی عام ہو، اس طرح گمراہی عروج پر ہو کہ کوئی چیز بھی خالص نہیں مل رہی، اس میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، چاولوں میں ٹوٹا ملا دیتے ہیں، اچھی جنس میں کمزور جنس ملا دیتے ہیں، مرچ ہے اس میں اینٹیں پیس دیتے ہیں، اور گندم میں آٹا بنانے کے لیے اس میں ٹکڑے جو ہیں باسی ٹکڑے، پرانی ٹکڑے، گندے ٹکڑے وہ پیس دیتے ہیں ملا کر۔ اب اس طرح ہر کام میں جو ہے گمراہی ہی گمراہی نظر آتی ہے۔ تو ایک دودھ والے سے میں نے پوچھا، اس نے وہ 1.5 من دودھ لاتا تھا اور اس میں 20 کلو برف ڈال کے لاتا تھا۔ تو میں نے کہا بھی پھر یہ اب اس کی قیمت کم کرو، کیونکہ اس میں 20 کلو تو یہ برف جو ہے یہ پانی بن گیا، پانی مل گیا، اب تیرا دودھ 2 من ہو گیا، تو آپ نے پیسے تو وہاں 1.5 من کے دیے ہیں۔ تو وہ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا جی یہ دیکھیں فتویٰ، ایک مفتی صاحب کا فتویٰ نکال کے پکڑا دیا، اور مفتی صاحب نے لکھ کے دیا ہوا تھا فتویٰ اس کو کہ یہ آپ مخلوق کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں کہ دودھ خراب نہ ہو جائے، اس لیے یہ جائز ہے، قیمت کم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب مفتی صاحب کا نام نہیں لیتے بھائی، اب دیکھیں یہ کام بھی مفتی کر رہے ہیں۔ اب جب پانی اتنا ملایا ہے تو اس کو فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بھلے کے لیے ہے تو اس کا بھی تو بھلا ہے، نہیں تو اس کا دودھ خراب ہو جاتا، اس کی ساری رقم ضائع ہو جاتی۔ لیکن نہیں، جب اس طرح کے فتوے موجود ہوں، فراڈ ہو، سود چل رہا ہو، جوا ہو، لکی کمیٹیاں اور سب کے پاس فتوے موجود ہیں، تو غوث اعظم قطب عالم قدس اللہ سر العزیز کا فرمان پاک ہے کہ جب گمراہی عروج پر ہو، ہر پہلو سے گمراہی جھلک رہی ہو، بہت گمراہی ہو، تو سمجھ لو کہ اس وقت کا جو عالم ہے وہ گمراہ ہے۔ عالم کی گمراہی جو ہے وہ مخلوق پر چھائی ہوئی ہے۔ اب جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ سب جو ملاوٹ کر رہے ہیں ان کے پاس فتاوے موجود ہیں، تو اسے صاف یہی نکلتا ہے کہ اگر یہ علماء کرام اس طرح کی گمراہی نہ بتائیں، ان کو ڈرائیں کہ بھی ملاوٹ کرنے والے کا حشر کیا ہوگا، اور جس نے بھی سود کھایا اس کا حشر کیا ہوگا، جوا کتنی بڑی برائی ہے، اور اس طرح کی تمام بھائی ملاوٹ کی برائیاں، معاشی برائیاں، جنسی برائیاں، یہ سب کی سب جو ہیں اب عروج پر ہیں۔ تو اس کی وجہ غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ عزیز کے مطابق کہ اس وقت کے عالم جو ہیں یہ بہت گمراہ ہیں، اور ہر گمراہی انہی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اور دیکھیں وہ سوال کرنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں یہ کیا تبلیغ کرتے ہوں گے پھر، جب اپنے گھر میں یہ حال ہے کہ لوگوں کو کس قدر انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ عالموں کی گمراہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے عالم بھی دیکھیں یہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں وَلَا تَفَرَّقُوا کہ فرقے نہ بناؤ۔ اب فرقے دیکھ لیں، جتنے بھی فرقے ہیں، نہ تو صحابہ کرام نے کوئی فرقہ بنایا، نہ اولیاء کرام نے کوئی فرقہ بنایا، یہ سب فرقے بڑے بڑے علماء کرام نے ہی بنائے ہیں۔ تو اللہ منع کر رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، یہ باز نہیں آتے۔ اسی طرح یہ اس طرح کے فتاوے دینے سے بھی پھر باز نہیں آتے، گمراہی کو اور فتوے دے دیتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ فرقے نہ بناؤ، یہ باز نہیں آتے۔ اور پھر سورۃ بقر میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، سورۃ بقر 78، 79، 80، 81 نمبر یہ 4 آیات ہیں کہ ان کے جو حافظ ہیں، مولویوں کے حافظ جو قاری، کہ یہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں قرآن پاک کو، ان کو شعور نہیں ہے اس کا، خود من گھڑت کتابیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، جس طرح مولویوں کی کتابیں ہر گھر میں موجود ہوں گی، گمراہ کرنے کے لیے فری میں دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی
غلط باتیں بھی اس میں ساری درج ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے کمائی کھاتے ہیں، تو یہ کمائی بھی ان کے لیے بہتر نہیں ہے، نقصان دینے والی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، گئے بھی تو چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا؟ یہ کبھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں اتنی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس قدر ڈرایا ہے، لیکن یہ پھر بھی فرقے بنانے سے باز نہیں آتے اور اس طرح قرآن بیچتے ہیں، ہر طرح کی برائی سکھاتے ہیں، مخلوق کو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملایا، برف ڈالی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ چند پیسے لے لیتے ہیں، وہی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کمائی کرتے ہیں اس سے، پھر جو اپنی کتابیں لکھتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں، اس سے کمائی کھاتے ہیں، تو یہ کمائی ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں۔ ابن ماجہ سیاستہ میں ان کی معتبر کتاب ہے مولویوں کی، جو انہوں نے سیاستہ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں فرقوں کا باب نکال کر دیکھ لیں، 3991، 92، 93 نمبر حدیث۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ یہ 72 فرقے ہوں گے، قسم کھا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے۔ ان کو پھر بھی کوئی خوف نہیں ہے، فرقے بنانے سے باز نہیں آتے۔ جب ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ گمراہ ہیں، دوزخی ہیں اور یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، تو ان سے کمائی کرتے ہیں، نہ یہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں نہ رسول کا کہا مانتے ہیں، یہ بس اپنی مرضی کرتے ہیں اور فرقے بنانے سے باز نہیں آتے، اور سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ سارے فرقے جو ہیں یہ دوزخی ہیں۔ اس طرح بھائی جب اتنی گمراہی ہو تو اس وقت کا جو عالم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے، اور اس وقت ایسے عالموں کا علم جو ہے وہ ناقص ثابت ہوتا ہے، اور جو غریب ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کا لا علم ہونا، ان پڑھ ہونا ان کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے، جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے تبلیغ شروع کی اسلام کی، تو اس وقت یہود و نصارہ کے جو عالم تھے وہ اسلام نہیں لائے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے سرکار کے اوپر، اور ان کا علم ان کے حق میں ناقص ثابت ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بلکہ پہلے بھی دیکھیں کتنے نبیوں کو یہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، یہود علماء خاص کر، انہوں نے کتنے نبیوں کو شہید کروایا۔ اسی طرح جب سرکار تبلیغ فرمانے لگے تو یہ علماء ہی ہٹتے رہے آگے آگے، تو یہ انہوں نے دیکھیں اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کا علم، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ علماء سب جانتے تھے، یہود علماء جو تھے اور عیسائی علماء جو تھے، تو پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اعتراضات کیے۔ تو اس وقت کے جو غریب غلام لوگ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس طرح کے غریب لوگ جو تھے، غلام جو تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا لا علم ہونا، کم علم ہونا، ان پڑھ ہونا ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا کہ وہ بزرگی کے ساتھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے بشارتیں دے دیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اے نبی یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس طرح جب گمراہی عام ہو تو سب اولیاء کرام کے مطابق ان کا فیصلہ ہے کہ سمجھ لو کہ اس وقت کا عالم جو ہے وہ بہت گمراہ ہے، یہ گمراہی اس کی وجہ سے ہے۔ اور پھر جب ہدایت آ جائے تو یہ عالم جو ہیں یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، ان کا علم ان کے لیے ناقص ثابت ہوتا ہے، یہ دوزخی رہتے ہیں، دوزخی بن کر ہی دنیا سے جاتے ہیں، جس طرح قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے انہوں نے فرقے بنائے۔ تو اس طرح میرا بھائی صحابہ کرام میں اکثر دیکھیں ان پڑھ تھے، غریب تھے، غلام تھے، اور ان کی وہ غریبی نے ان کا کیا نقصان کیا؟ وہ بزرگی کے ساتھ گئے، اللہ ان پر راضی ہو گیا، اور زمین پر ہی زندگی میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارتیں آ گئیں۔ تو اسی طرح سب اولیاء کرام کا یہی فرمان ہے کہ جب گمراہی عام ہو تو سمجھ لو کہ اس وقت کا عالم گمراہ ہے،
ورنہ اتنی گمراہی نہیں پھیل سکتی، کیونکہ اولیاء کرام جو تبلیغ فرماتے ہیں تو ان سے تو ساری دنیا کا تعلق نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولوی کے ساتھ تعلق ہے، وہ اذان سنانے جاتا ہے، پھر الف بے شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم، تو وہ بھی مولوی کے پاس جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو سب کو میسر نہیں ہوتے، جو چند خوش قسمت جو چند لوگ اولیاء کرام سے تعلق کر لیتے ہیں تو بھائی وہ پھر بزرگیوں کے ساتھ جاتے ہیں، جنتی ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں لگتے، مولویوں کے ساتھ نہیں لگتے، وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ تو نہیں تو یہ جتنے فرقے ہیں، اب دیکھیں کھلم کھلا سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، تو یہ توبہ نہیں کرتے، وہ کسی فرقے نے توبہ کی ہے؟ بلکہ اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح یہودی علماء انبیاء کرام کی مخالفت کرتے تھے، اسی طرح یہ مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بھی نبیوں کو، انہوں نے کتنے نبی شہید کیے، تو مولویوں کے بھی جو اللہ کا ولی قابو میں آیا، انہوں نے بھی دیکھیں شاہ منصور قدس اللہ سر العزیز، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو پھانسی پہ چڑھایا، وہ اللہ کے ولی تھے، اور اس وقت کے جو عالم ہیں مولوی ہیں وہ آج کل کے مولویوں سے اچھے تھے، پھر بھی وہ دیکھیں اولیاء کرام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور شاہ شمس سبزواری قدس اللہ سر العزیز کی کھال اتروا دی ملتان میں۔ اب اس طرح کے ان کے جو کام ہیں، بھائی گمراہی عام اس وقت ہوتی ہے جب اس وقت کا عالم جو ہے وہ بہت گمراہ ہو، تو یہ اولیاء کرام کے نزدیک بالکل یہی ہے۔ اور میرے بھائی کا جو سوال ہے کہ یہ اب دنیا میں کیا تبلیغ کریں گے جب اپنے گھر میں، اپنے ملک میں اتنی بھی ان کو عقل اور شعور نہیں ہے کہ بھئی یہ جو فتوے دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، تو یہ پھر تبلیغ کیا کریں گے؟ گمراہی پھیلائیں گے جدھر بھی جائیں گے، کہ یہاں ان کے سامنے ہر چیز میں ملاوٹ، اور بینک میں سود کاری ہے ساری، تو کتنے ہمارے مفتی ہیں وہ دے دیتے ہیں جی یہ سود سے پاک ہے یہ بینک کاری، کیونکہ اس کا وہ شیئر رکھ لیتے ہیں۔ اور بھی آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں، تو غوث اعظم قطب عالم قدس اللہ سر العزیز کا فرمان پاک کہ گمراہی کی وجہ، جب عام گمراہی ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کا عالم گمراہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنے نبی کے کلام کو، اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔